ہر کتاب اگر اس میں دل کھپا کر جما کر پڑھے تو وہ صاحب کتاب کی صحبت ہے. ہر کتاب حقیقت میں صاحب کتاب کی صحبت. جو کتاب پڑھے وہ آتھر کی صحبت ہے. اگر آتھر وہ کتاب کے ذریعے آتھر کا فیض ملتا ہے. اس لیے جب قرآن پڑھیں تو سمجھیں اللہ کی صحبت میں بیٹھے. جب قرآن پڑھیں تو اس طرح پڑھیں، میں نے جو سمجھایا کہ اللہ کی صحبت میں بیٹھے. یہ آپ کے دل کو نور دے گا اور زندگی دے گا. یہ پریسکرپشن دے رہا ہوں. حدیث پاک پڑھیں، المنہاج الصبی پڑھیں، احادیث ہیں. تو جب حدیث پاک پڑھیں تو سمجھے صحبت رسول میں بیٹھے. اور جو فرما رہے ہیں ان ابی ہریرہ تھا، آپ سمجھیں کہ ابو ہریرہ سے سن رہے ہیں. آپ انہوں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے. آپ کو ابو ہریرہ نے بتایا ہے اور یہ بتایا کہ آقا نے یہ فرمایا. گویا آپ حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے، عبداللہ ابن عمر کے ذریعے، عبداللہ ابن عباس کے ذریعے، عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے، حضرت علی کے ذریعے، آپ انس ابن مالک کے ذریعے آقا علیہ السلام کا کلام گویا دل کے کانوں سے سن رہے ہیں. آنکھوں سے تو پڑھتے ہیں نا، مگر اب آج کے بعد تصور بدل لیں کہ ساتھ دل کے کانوں سے سن رہے ہیں. گویا آپ آقا کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حضور کا فرمان سن رہے ہیں. اور اگر آپ ایسے ہوتے چلے جائیں تو آقا علیہ السلام کی آواز میں یہ معجزہ ہے کہ کوئی جہاں سے بھی بیٹھ کے حضور کا کلام سنے وہ سنائی دیتا ہے. مگر ہمارے کان بند ہیں. ایک دن آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے مسجد نبی میں ممبر پر. کچھ لوگ کھڑے تھے، خطاب فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. دور مدینہ پاک میں دور کسی بستی میں ایک صحابی کا گھر تھا. وہ کھڑا تھا اپنے گھر کسی کام کے لیے، فوری بیٹھ گیا. وہ اس کے گھر والوں نے پوچھا کہ کیوں بیٹھ گئے ہو؟ اس نے کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بعد میں اس نے خبر لی تو فرمایا عین اس وقت حضور نے مسجد نبوی میں کھڑے لوگوں کو کہا تھا بیٹھ جاؤ. تو آواز وہاں تک جاتی تھی. تو آپ کی آواز ہے جہاں بھی پہنچے، مگر ہمارے کان نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی آڑ لے. وہ نہامد میں تھے، عراق کی طرف، آپ مدینہ میں تھے، انہوں نے سن لی. تو آوازیں ایسی ہوتی ہیں کہ آوازوں میں طاقت ہے، سننے والے کان نہیں ہے. اسی طرح آنکھیں بھی ہوتی ہیں. اور کوئی اگر اس طرح آقا کی صحبت میں ان کی حدیث اور سنت کے ذریعے چلا جائے تو وہ حضور کی آواز سنتا ہے اور صاحب کتاب کو دیکھتے بھی ہیں. جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رکوع سجود کرتے ہوئے ٹھیک کیا کرو اور خشوع کے ساتھ. میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اس کا اشارہ زمانوں کی طرف بھی ہے کہ میں اگلے زمانوں کو بھی دیکھتا ہوں. تو آج بھی آقا علیہ السلام کی نگاہ میں ہے. صرف ہم اس صحبت کو اپنا لیں، اگر وہ معنوی روحانی صحبت. شیخ اکبر کہتے ہیں جیسے آقا نے فرمایا فیض ملتا ہے، اولیاء کو بھی فیض ملتا ہے. بیٹے آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے حصہ ملتا ہے، معنوی فیوزات ملتے ہیں. شیخ اکبر کہتے ہیں فاس میں میں ٹھہرا ہوا تھا. فیض جو فاس نہیں ہے مراکو میں مغرب میں، تو اس کی ایک مسجد تھی. اس مسجد میں فرمایا میرا حال ایک زمانے میں یہ ہو گیا کہ جب میں اس مسجد میں نماز پڑھانے جاتا تھا تو چاروں اطراف مجھے اسی طرح نظر آتے تھے جیسے آنکھیں سامنے دیکھتی ہیں. تو پیچھے نماز پڑھنے والوں کے سب کے حالات دیکھتا تھا. کئی ایسے ہوتے ہیں لیکن پھر اللہ پاک بہتری کر کے ان پر چھپا دیتا ہے کہ ایسا کرنے لگے تو نظام زندگی درم برم ہو جاتا ہے. انہوں نے فرمایا پورا جسم آنکھ بن جاتا ہے، پورا جسم آنکھ بن جاتا ہے. تو خطاب سنتے ہیں اس کے اندر بھی فیوزات کے چشمے بہ رہے ہوتے ہیں، فیض کے چشمے بہ رہے ہوتے ہیں. مگر ہمیں اپنے اندر کو کھولنا ہے. تو جب وہ کتاب پڑھیں جو باقی کتب ہیں لکھی ہوئی، جو یہ تو حدیث تو آقا علیہ السلام کی صحبت ہے نا، حضور علیہ السلام کی صحبت ہے. پھر اس سے میں ہمیشہ زندگی میں میری اپنی فیلنگ ہے، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں جن کی کتاب پڑھتا ہوں ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوں. تو کیا اگر آپ یہ کیفیت اپنا لیں تو کیا لذت ہوگی. کبھی آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کبھی امام حسن البصری کی صحبت میں بیٹھے ہیں.
کبھی باجد بستامی کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کبھی حضرت جنید بغدادی کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کبھی غنیت الطالبین پڑھ رہے ہیں حضور غوث العظم کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کبھی کشف المحجوب پڑھ رہے ہیں حضور داتا گنج بخش کی صحبت میں بیٹھے. تو ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. آپ کریں گے تو محنت کرنے سے آپ کو تھوڑا تھوڑا اوپننگ ہوتی چلی جائے گی. میں جتنی باتیں آپ کو بتاتا ہوں، جتنی یہ میں ایسے کتابوں سے پڑھ کے نہیں بتاتا، آپ یقین رکھیں، ایسے کتابی باتیں نہیں بتاتا. جو ٹیسٹڈ نہ ہو، ویریفائڈ نہ ہو، وہ میں نہیں بتاتا. تو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں. آپ کتاب کی صحبت میں جائیں، صاحب کتاب کے ذریعے کتاب کی صحبت میں جائیں، اور خطاب کے ذریعے صاحب خطاب کی صحبت میں جائیں. بیٹھے روزانہ، یہ آج یہ زمانہ، یہ صحبت ہو گئی، معنوی صحبت. ہر روز 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا ٹائم ہو لازم کر لیں. کہ سونا نہیں ہے، خواہ 15 منٹ ہی اپنا کمپیوٹر آن کریں، آن لائن کوئی خطاب نکالیں، اعتکاف کے خطابات میں سے نکالیں، تصوف کے خطابات نکالیں، روحانی خطابات نکالیں، کوئی چیز نکالیں، آن کریں، اس میں دیکھیں بھی اور سنیں بھی. یہ آپ کی زیارت بھی ہے، آپ کی صحبت بھی ہے، اور استفادہ علمی بھی ہے. ہر روز 15-20 منٹ صحبت میں بیٹھیں. اب وہ دور گزر گئے جب سفر کر کے فزیکلی جائیں گے تو صحبت ہوگی. آپ ہر روز یہ عمل کر کے دیکھیں، کئی مہینے جب گزر جائیں گے، ہر روز بلا ناغہ کرتے کرتے آپ کو فیلنگ ہوگی کہ آپ ایکچول صحبت میں ہیں. یہ صحبت ہے، ہم اس کو آزماتے نہیں ہیں. ہر روز ایک معمول بنائے، تھوڑا ٹائم، اس سے علمی استفادہ بھی ہو جاتا. تو صحبت کے طریقے ہیں. پھر اس کے بعد فکر اور ذہن کو ایک طرف لگانا، فکری اور ذہنی صحبت بھی ہوتی ہے. اٹیچمنٹ اگر آپ کی درست ہو، مشن کے ساتھ اٹیچمنٹ درست ہو، اس مرکز فیض کے ساتھ جہاں سے ملنا ہے، اس میں ذہنی انتشار نہ ہو، تو اس بودھ کے باوجود بھی صحبت ملتی ہے. بودھ کے یہ اویسی طریقہ ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام سے زیارت نہیں کی، مگر براہ راست فیض پاتے تھے. تو جو صحبت وہ زمان و مکان کے اوپر حاوی ہو گئی. تو جو اللہ والوں کی صحبت ہے اور نیکوں کی آپس میں جو آپس میں بیٹھے، تو صحبت کی بنیاد نیکی کو بنائیں، صحبت کی بنیاد آخرت کو بنائیں، صحبت کی بنیاد للہیت کو بنائیں. صحبت، دوستی، مجلس، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، یا میرے بیٹے اور بھائی ہیں، سارے بات کو سمجھیں. گھر میں بھی بیٹھیں. بعض اوقات باہر آپ صحبت اچھی تلاش کرتے ہیں، گھر میں پورا ماحول غیبت اور چغلی کا گرم ہے. مشن میں ایک دھڑا بنا ہوا ہے، فلاں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور فلاں کے خلاف ہو رہی ہیں، ویما لیگ میں باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف باتیں ہو رہی ہیں، گوشہ درود کی باتیں ہو رہی ہیں، تنظیم کی باتیں ہو رہی ہیں، اس دھڑے کی باتیں ہو رہی ہیں، فلاں کی ہو رہی ہے. گھروں میں اگر یہ آپس میں بیٹھے تو یہ کریں، جو کمائی کی ہوگی ساری برباد ہو جائے گی. ساروں کے دل سمندر کی طرح کھل جائیں. کیا؟ سمندروں کی طرح کھل جائیں. خواہ وہ ناروے ہے، ڈنمارک ہے، وہ فرانس ہے، وہ ہالینڈ ہے، وہ اٹلی ہے، وہ آسٹریا ہے، وہ گریس ہے، وہ اسپین ہے، ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، جرمنی ہے، جہاں سے ہیں اپلائی کر دیں، اس کو نافذ کر دیں. اس طریقے صحبت کو نافذ کر دیں. صحبت اور مجالست کا قاعدہ نافذ کر دیں. کھلے دل رکھیں اور اس پر ہر روز اپنا محاسبہ کریں. ہر روز، جیسے میں کل بتایا تھا، ہر روز اپنا محاسبہ کریں، اپنے اوپر احتیاط کریں اور اپنا معائنہ کریں، اپنا مراقبہ کریں، اپنی گرفت کریں، اپنا مواخذہ کریں. تھوڑی سی کوئی نرمی لچک خرابی ہونے لگی، پھر کریکٹ کر لیں، پھر کریکٹ کر لیں. یہ میں نے آپ کو بہت نسخے ہیں مگر مختصر سے نسخے 3 پوائنٹس کے علامات بھی سمجھا دی، اور علامات کے ساتھ جو ان کو پیدا کرنے کے اسباب اور طریقے وہ بھی سمجھا دیے، اور انہیں پروٹیکٹ کرنے کے طریقے بھی بتا دیے. اس کو اگر اڈاپٹ کر لیں اور اس الہدایہ سے یہ نسخہ لے کے جائیں، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو ترقی دے گا. ہر روز جب اگر اس حساب سے کریں گے، مراقبہ سے مراد اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، نگرانی کرتے ہوئے جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے. اور یہ طے ہونا چاہیے کہ جس حال کا ذکر کیا ہے، سمجھایا ہے، وہ حال ہر روز
پچھلے دن سے کچھ بہتر ہونا چاہیے. اگر فوری طور پہ بہتری نظر نہیں آئی تو اس سے کم نہ ہو، حال قائم رہے. ہفتے کے بعد بہتر ہو جائے. ہر روز اس کو دیکھیں، ہر ہفتے، اگر ہر روز نہیں تو ہر ہفتے پچھلے ہفتے سے بہتر حال میں داخل ہو. اپنے اندر خود جج بنے اور فیصلہ کریں. جب اس طرح محاسبہ کرتے ہوئے اور مراقبہ کرتے ہوئے آپ چلیں گے، اللہ پاک خیر کر دے گا، اور انشاءاللہ سب کے دلوں کو اللہ پاک پہلے زندگیاں ہیں اور توانا اور زندہ دل بنا دے گا انشاءاللہ، اور منور روشن دل بنا دے گا، اور اللہ کی عطاؤں کا منتظر اور اللہ کی رضا کا منتظر اور اللہ کی لقاء ملاقات کا منتظر دل بنا دے.